آب زمزم کا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی ایک ایسی وادی میں چھوڑ کر گئے تھے۔ یہاں اس وقت کوئی انسان آباد نہ تھا، دور دور تک پانی نہ تھا اور ان کے پاس کھجور کے ایک تھیلے اور پانی کے مشغیزے کے سوا کچھ نہ تھا۔ حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام کئی بار پوچھنے پر کہ وہ انہیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں، حضرت ابراہیم نے صرف اتنا فرمایا کہ مجھے اللہ پاک کی طرف سے ایسا کرنے کا حکم ہے، اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ چلتے چلتے جب ثنیا پر پہنچے، یہاں سے وہ لوگ نظر نہیں آ رہے تھے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اے پروردگار، میں اپنی اولاد میدان میں یہاں کھیتی نہیں، تیری عزت والے گھر کے پاس لا بسائی ہے۔ پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھ سکے تو لوگوں کے دلوں میں ایسا کر دے، ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو پھلوں سے رزق دے تاکہ تیرا شکر ادا کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدہ دودھ پلاتی تھی اور خود مشغیزے کا پانی پی لیتی، حتیٰ کہ جب پانی ختم ہو گیا تو انہیں پیاس لگی اور ان کے بیٹے کو بھی پیاس لگی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ بچہ پیاس کی وجہ سے بے چین ہے۔ وہ اس کو تڑپتا نہ دیکھ سکی اور اٹھ کر چل دی۔ انہیں اپنے قریب کی زمین میں صفا کا پہاڑ سب سے قریب معلوم ہوا اور وہ اس پر چڑھ گئی۔ پھر وادی کی طرف منہ کر کے دیکھا مگر کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ وہ صفا سے اتری، وادی کے نشیب میں پہنچی۔ اس طرح بھاگی جس طرح کوئی پریشان اور مصیبت زدہ دوڑتا ہے، حتیٰ کہ وادی کو پار کر لیا۔ وہ مروہ تک پہنچ گئی، وہاں بھی کوئی نظر نہ آیا۔ اس طرح آپ علیہ السلام 7 بار ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک دوڑتی رہی۔ اور پانی نہ ملا تو آپ علیہ السلام کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ جب واپس آئی تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شدت پیاس سے جس جگہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اس جگہ بے حد کے خدا پانی کا ایک فوارہ جاری ہوا۔ اور اللہ پاک کے فضل سے ایک ایسا چشمہ جاری ہوا جو انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام ہاتھ سے رکاوٹ بنانے لگی اور پانی مشغیزے میں ڈالنے لگی۔ ان کے چلو بھرنے کے بعد پانی پھر سے نکل آتا۔ پھر آپ علیہ السلام نے پانی پیا اور بچے کو دودھ پلایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت فرمائے۔ وہ پانی سے چلو نہ بھرتی، اسے بہنے دیتی تو وہ ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت اختیار کر لیتا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، حتیٰ کہ بنو جریم کا ایک قبیلہ یا ایک خاندان گزرا۔ وہ کتاب کی طرف سے آئے تھے، مکہ کے نشیبی حصے میں ٹھہر گئے۔ انہیں ایک پرندہ منڈلاتا نظر آتا تو بولے، پرندے تو پانی پر منڈلایا کرتے ہیں، ہم جب بھی اس وادی سے گزرے یہاں پانی نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے 2 آدمی حقیقت معلوم کرنے کے لیے بھیجے تو انہیں پانی نظر آیا۔ انہوں نے جا کر پانی کی موجودگی کی اطلاع دی تو سب آ گئے۔ چشمہ کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ موجود تھی۔ ان لوگوں نے کہا، آپ علیہ السلام ہمیں اجازت دیتی ہیں کہ ہم یہاں خیمہ زن ہو جائیں؟ انہوں نے فرمایا، جی ہاں اجازت ہے، لیکن اس چشمے پر تمہارا کوئی حق نہ ہوگا۔ وہ لوگ مان گئے اور پھر اپنے گھر والوں کو بلا لیا، حتیٰ کہ وہاں گھر بس گئے۔